نفس انسانی کی تربیت کیسے کی جائے۔ نفس انسانی کی تربیت میں سب سے زیادہ مؤثر عنصر، جو چھوٹے سے چھوٹا عنصر ہے، سب سے چھوٹی یونٹ جو ہے علم و عمل کی، وہ ہے نماز۔ نماز ہے۔ نماز کی یہ تعریف آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ وہ کم سے کم علم جو ہر ایک کے لیے واجب ہے، وہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وہ علم اتنا ہونا چاہیے جتنا ہم نیت میں کرتے ہیں۔ نیت، کوئی اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں یہ عمل اس کے حکم کے مطابق انجام دینا ہے، قربتاً الی اللہ۔ یہ علم کی سب سے چھوٹی یونٹ ہے، اکائی، اور اس کے مطابق جو سب سے چھوٹی اکائی عمل کی ہے وہ ہے نماز۔ اسی لیے دنیا سے جانے والے ہر نبی اور ہر وصی کی آخری وصیت ہوتی تھی نماز۔ روایتیں پڑھیں، آخری وصیت نماز ہوتی تھی، آخری وصیت نماز۔ نماز نفس انسانی کی تربیت کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نفس کی بحث چھیڑیے آپ، اور آغاز گفتگو اور اختتام گفتگو میں ربط قائم کر دوں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا نفس کسی کی عطا ہے، تو فوراً معطی کی طرف، منعم کی طرف ذہن جائے گا۔ جس نے دیا، انعام کیا، وہ منعم ہے۔ جیسے یہ علم حاصل ہو کہ کوئی منعم ہے اور یہ اس کا انعام ہے، تو شکر منعم واجب ہے۔ اس علم کو عمل میں ڈھلنا چاہیے۔ علم منعم کے وجود کا علم اس کا تشکر چاہتا ہے۔ منعم کے وجود کا علم کیا چاہتا ہے؟ تشکر چاہتا ہے۔ عقل کا فیصلہ ہے، کوئی احسان کرے تو شکریہ ادا کرو، کوئی انعام دے تو شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے وجود عطا کیا، نفس کی معرفت حاصل ہوئی، معلوم ہوا یہ نفس ہمارا نہیں تھا، کسی نے دیا۔ کس نے دیا؟ جس نے بھی دیا اسے سجدہ کرو۔ منعم کا شکر یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ اس لیے بحث نفس سے صلاۃ کی بحث جڑی ہوئی ہے۔ نفس کی تربیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز ادا نہ ہو۔ اسی لیے جسم کا خیال نہ کرو۔ دیکھو معصومین نے کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی، کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی۔ پیغمبر نے میدان جنگ میں نماز پڑھی، زخمی کیفیت میں نماز پڑھی۔ جنگ احد، تاریخ احد پڑھ لیجیے، حضور زخمی ہوئے تھے جنگ احد میں، چہرہ مبارک پہ لہو تھا، مگر حضور نے پھر بھی وضو کیا، نماز پڑھی میدان احد میں۔ اور بعض تاریخوں میں ہے کہ حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی۔ کیسے حالات میں نماز پڑھی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیسے حالات میں نماز پڑھی؟ حسن مجتبیٰ نے کیسے حالات میں نماز پڑھی؟ بی بی زہرا کتنے دنوں تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز پڑھتی؟ مجھے علم ہے بہت دور دور سے خواتین مجلس سننے آئی ہیں، وہ یہ درس لے کے جائیں، سن کے جائیں۔ بی بی زہرا نے نہ جانے کتنے دنوں تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ کہ جب امیر المومنین جیسے صابر اور شجاع نے غسل دیا ہے تو بلند آواز سے گریہ کیا ہے، چیخ کر روئے ہیں، بلند آواز سے گریہ کیا۔ وفادار اصحاب نے کہا مولا آپ جیسا صابر اور شجاع اور اتنی بلند آواز سے گریہ؟ کہا تمہیں معلوم نہیں بی بی کیسی صابرہ تھی؟ مجھے آج تک بتایا نہیں کہ پسلیاں شکستہ تھیں۔
وہ بی بی کی نماز ہے، اور پھر حسین کی نماز، اور پھر زینب کی نماز، اور سید سجاد کی نمازیں۔ عزادارو، ماتم دارو، سوگوارو، بس مصائب پر باب مصائب میں کچھ اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین یہ سوچتی رہیں کہ زینب نے کیسے کیسے نماز پڑھی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر نماز، حسین جیسے بھائی کے مقتل میں نماز، بازار میں نماز، صحرا میں نماز، دربار میں نماز، زندہ میں نماز۔ اور یہ تاریخیں خاص طور سے 25 محرم روز شہادت جناب سید سجاد ہے۔ یہ تاریخیں وہ ہیں کہ امام سجاد ہی کے مصائب پڑھنے کے لیے دل راغب ہوتا ہے۔ تو بس اب آپ سے کیا عرض کروں کہ سید سجاد کو کبھی سوچا ہے کہ سید سجاد کیوں کہتے ہیں؟ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ سے زیادہ عبادتیں کس نے کی ہوں گی؟ حضرت علی سے زیادہ عبادتیں کس نے کی ہوں گی؟ خود چوتھے امام نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ کون ہے جو میرے دادا علی کے برابر نمازیں پڑھ سکے؟ چوتھے امام کا ارشاد۔ لیکن اس کے باوجود زین العابدین کا لقب علی کو نہیں، سید سجاد کو ملا۔ سید سجاد کا لقب علی ابن ابی طالب کو نہیں، علی ابن الحسین کو ملا۔ اس کا سبب ہے، اور سبب یہ کہ جن کیفیتوں میں آپ نے نماز پڑھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار طوق، اور اس کے علاوہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، اور ایک دو ساتھ نہیں، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل یہی کیفیت ہے۔ ذرا کسی کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دے اور کہے قنوت کے لیے ہاتھ تو بلند کرے، تکبیر کے لیے ہاتھ تو بلند کرے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار طوق ہو، کوئی رکوع کے لیے جھک تو جائے، کوئی بیٹھ کر تشہد تو ادا کرے۔ مگر مسلسل کن کیفیتوں کے ساتھ سید سجاد نے نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ نمازیں وہ ہیں کہ جو نفس انسانی کی تربیت کا عظیم ترین وسیلہ ہیں۔ یہ نمازیں، سید سجاد کی آخری وقت کی وصیت بھی نماز تھی۔ امام صادق سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی خدا کی آخری وصیت نماز ہوتی ہے۔ مگر عزیزو بس 2 فقرے عرض کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ سید سجاد کی شہادت کا وقت جب آیا ہے تو جناب سید سجاد نے وصیتیں کی، توحید سے متعلق بیان، نبوت، امامت، قرآن، شریعت، آداب زندگی، اخلاق زندگی، اور عزیزوں کو نماز کی خاص طور پہ وصیت فرمائی۔ اس کے بعد ایک وصیت اور ہے جو بعض ارباب مقاتل نے لکھی ہے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ جب سب وصیتیں کر چکے اور بالکل نڈھال ہو گئے تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا اب مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو۔ عزیزوں نے کہا، آقا کیا سبب ہے، کیا سبب ہے کہ آپ یہ وصیت فرما رہے ہیں؟ جسم بہت کمزور ہے، جسم بہت کمزور ہے، اس وقت منتقل کرنا مناسب نہیں ہے، مگر آپ سن سکیں گے کیا فرمایا ہے؟ کہا نہیں، مجھے غیرت آتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کو جلتی ہوئی ریت پر دیکھا،
غیور بیٹا، جوان بیٹا کبھی یہ داغ بھلا نہ سکا کہ حسین کا لاشا ریگے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا تھا، اس لیے آخری وقت وصیت کی مجھے خاک پر لٹاؤ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جی بھر کے گریہ کر لیں۔ ایک روایت اور گزارش کروں گا، امام کی سیرت، امام کی سیرت کہتے ہیں جب امام کی شہادت ہو گئی، امام کا تابوت بلند ہوا، لے جا کر بقیع میں امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں امام حسن کی قبر مبارک تھی وہیں امام حسن کے پہلو میں سید سجاد کو سپرد لحد کر دیا گیا۔ میں ان مناظر کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب پلٹ کے آئے تو امام کا ایک ناقہ تھا جس پر امام نے 20 یا 20 سے زیادہ حج کیے تھے، دیکھا وہ ناقہ موجود نہیں، وہ ناقہ موجود نہیں۔ اس ناقے کی جب تلاش ہوئی تو پورے مدینے میں تلاش کرنے کے بعد کوئی بقیع پہنچا تو دیکھا وہ ناقہ قبر سید سجاد پر ہے، جبکہ اس ناقے نے دیکھا نہیں تھا جنازہ کہاں گیا ہے، اس ناقے نے دیکھا نہیں تھا جنازہ گیا کہاں ہے، مگر پہنچا جنازے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا، مجھے اس منظر پہ، اس روایت پہ وہ روایت بھی یاد آتی ہے ہمیشہ، دونوں روایتیں تاریخوں میں موجود ہیں، حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ سید سجاد کا ناقہ ہے جو سید سجاد کی وفات کے بعد قبر سید سجاد پہ آیا، اور وہ حسین کا وفادار گھوڑا تھا جو حسین کی شہادت کے بعد خیمہ گاہ پر آیا۔ ذرا حیوان کا شعور دیکھیے، حیوان کو معلوم ہے جانا کہاں ہے۔ اس گھوڑے نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی تھی، اور اس کے بعد خیمے پر آنے کے بعد اپنا سر در خیمہ پر پٹخ پٹخ کر مر گیا۔ یہ امام کا گھوڑا تھا، یہ امام کا ناقہ ہے۔ قبر پر آیا اور پائیں پا جدھر قدم مبارک تھا ادھر سر زمین پر پٹخنا شروع کیا۔ امام باقر آئے اور رونا شروع کیا، اور لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے یہ ناقہ برسہ برس سے بابا کے ساتھ تھا، مگر بابا نے کبھی ایک مرتبہ بھی اس ناقے پر چابک کا استعمال نہیں کیا۔ عزیزو بس ایک جملہ سن لو، یہ امام ہے جس نے اپنے ناقے کو بھی کبھی ایک چابک استعمال نہ کیا، اور وہ خود امام تھا جسے کربلا سے شام تک کبھی نیزوں سے مارا جاتا تھا، کبھی دروں سے مارا جاتا تھا، کبھی پتھر سے مارا جاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔